لبیک یا حسین شد نوای ما همه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین گرامی، عزاداران امام حسین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ سبھی کا ہمارے اس خاص پروگرام میں جو ایام عزا میں ہم نے انتخاب کیا ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے. اصحاب امام حسین بے مثل و بے نظیر، وہ صحابی امام حسین علیہ السلام کے، وہ انصار، وہ مددگار کہ جن کی مثال، کہ جن کے جیسا تاریخ میں اور کوئی نظر نہیں آتا ہے. اور یہ صرف علماؤں کا کوئی ترک یا صرف خطابت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ امام عالی مقام، پنجتن کے آخری چشم و چراغ، پنجتن کے آخری نشانی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ارشاد فرمایا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، جیسے ناصر و مددگار مجھے ملے، یقیناً ایسے صحابی اور کسی کو نہیں ملے. اور ان 4 ایپیسوڈز میں، اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہی کی کہ ان تمام دلائل کو آپ ناظرین کے سامنے رکھیں جن کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آج پھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں. آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ بہت ہی بہترین گفتگو کی کہ وہ کیا خصوصیات تھیں جن کے بنا پر امام حسین علیہ السلام نے ایسا بہترین جملہ اپنے انصاروں کے لیے، اپنے مددگاروں کے لیے ارشاد فرمایا. اور کیا خوش نصیبی ہے انصار امام حسین علیہ السلام کی کہ خود وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مددگار تم ہو ویسے اور کسی کو نہیں ملے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا وہ کربلا کا میدان تھا اور میدان جنگ تھا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنگ کے اعتبار سے اگر ہم موازنہ کریں امام حسین علیہ السلام کے مددگار میں اور آپ سے پہلے جو معصومین تھے ان کے مددگاروں میں، تو کیسے آپ موازنہ کریں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار کس طریقے سے بہتر نظر آتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. میدان جنگ کے اعتبار سے اگر موازنہ کرنا ہو تو میدان کربلا کے ساتھ میدان بدر کا موازنہ سب سے بہتر ہوگا. جی. اور میدان بدر میں بھی جو تھے وہ سارے کے سارے امام حسین کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، خود علی امیر المؤمنین کے صحابی تھے. جی. جن کو اگر ہم دیکھیں بدر کا جو جنگ کا میدان ہے، کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کمپیریزن کیسا رہا کربلا کے میدان میں اور بدر کے میدان. جی. جس میں سب سے پہلے اگر ہم نظر ڈالیں تو جنگ بدر میں جو رسول اللہ کے صحابی تھے ان کی تعداد تھی 313. جی. دشمن کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی. جی. ٹھیک ہے. مگر ہم جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو کربلا میں اصحاب امام حسین کی تعداد ہے 72 اور لشکر اعداء کی تعداد ہے 30,000. جی. 72 کہاں اور 313 کہاں، پھر ادھر 30,000 کہاں، ادھر 1,000 صرف. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے بدر میں یہ دیکھا کہ یہ جو 313 رسول کے صحابی ہیں یہ لشکر کو دیکھ کر جو 1,000 کا لشکر ہے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو روایات سے یہ ثابت ہے، اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے یہاں یہ موجود ہے کہ اللہ نے بدر میں ملائکہ کو بھیجا. فرشتے آئے. ایک باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ 1,000 فرشتے جبرائیل لے کر آئے تھے، 1,000 فرشتے میکائیل لے کر آئے تھے اور 1,000 فرشتے اسرافیل کے ساتھ آئے تھے. اور اس کے علاوہ یہ لکھا گیا کہ 5,000 فرشتے اور بھی آئے تھے، جس کی دلیلیں یہ دی گئی کہ جنگ بدر میں کچھ ہاتھ ایسے کٹے ہوئے پڑے تھے جس میں سے خون نہیں نکل رہا تھا. تو لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اچھا یہ کس کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، تو نبی فرما رہے تھے کہ یہ فرشتوں کے ہیں جس کی وجہ سے خون نہیں ہے. کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل سفید تھے، ان کے گھوڑے بالکل الگ تھے، نور چمک رہا تھا ان کے چہرے سے. تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، مطلب غیبی جو مدد تھی نا وہ بدر میں آئی، واضح تھی، دکھ رہی تھی. لوگ ایک صحابی تو ایسا تھا کہ جو 3 سر لے کر آیا نبی کی خدمت میں اور کہا کہ اس میں سے 2 میں نے کاٹے ہیں سر اور ایک سر جو ہے وہ کسی
نوری انسان نے کاٹا جس کے چہرے سے نور نکلا تھا، تو نبی نے مسکرا کے کہا وہ ایک فرشتہ تھا. تو یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے روایات میں کہ بدر میں ملائکہ نے ان کا ساتھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ 313 ہونے کے باوجود بھی یہ گھبرا رہے تھے، یہ ڈر رہے تھے. کیا بات. ٹھیک ہے، لیکن ادھر فقط 72 تھے. سبحان اللہ. لیکن 72 ہونے کے باوجود بھی 30,000 سے ڈرے نہیں ہے. اگر میں دوسری روایت لوں تو 9 لاکھ. جی. مجمع جو ہے وہ دوسری روایت کا ہے، وہ 9 لاکھ کا ہے. معتبر جو علماء یہ کہتے ہیں کہ 30,000، مگر 30,000 بھی 1,000 کے مقابل میں بہت زیادہ ہے. بالکل. اور 72 313 کے معاملے میں بہت کم ہے. جی. لیکن اگر دیکھیں تو یہاں 72 30,000 سے ڈرے نہیں ہیں، اطمینان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دوسرا موازنہ کریں تو دوسرے موازنے میں ہم یہ دیکھیں کہ جو بدر میں آئے تھے نبی کے ساتھ 313، اس میں اکثر ایسے تھے کہ جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے. جی. ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ غنیمت ملنے والی ہے اور ہم مال غنیمت ثابت ہے. جی ہاں، یہ بھی ثابت ہے کہ ہم مال غنیمت لے کے جائیں گے. لیکن جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم کو یہاں زندہ بھی جائیں گے. ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ ہم یہاں سے لوٹ کر واپس نہیں جانے والے. غنیمت تو کجا بہت دور کی بات ہے. ہر ایک کو معلوم تھا کہ ہم کو اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے، ہم کو اپنا سب کچھ یہاں پہ گوا دینا ہے، فنا کر دینا ہے امام حسین کی ہستی پر. اس کے باوجود بھی وہ بڑے اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے تھے، البتہ تاریخ امام حسین کا ساتھ دیتے رہے. پھر اس کے بعد ایک ہم دیکھیں کہ جو ان لوگوں کے اندر وہ موازنہ فرق نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں جو 313 تھے ان کو نبی نے نصرت کا پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا. جی. ان کو بتا رکھا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دلاسا دیا ہوا تھا، پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ہماری ہی جیت ہوگی اور آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصحاب امام حسین کو ہر ایک کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم مار دیے جاؤ گے، تم شہید کر دیے جاؤ گے. موازنہ دیکھ رہے ہیں آپ. جی. لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا حوصلہ پست نہیں ہوا ہے. یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جیت جاؤ گے، اس کے باوجود ڈر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مار دیے جاؤ گے، اس کے باوجود بھی اطمینان سے ہے، سکون ہے. یہ عشق تھا امام حسین کا جس کی وجہ سے ان کے قلب میں اطمینان تھا. اس کے بعد دیکھیں اگلا جو موازنہ کیا جائے وہ یہ کہ اصحاب بدر جو تھے ان کو یقین تھا کہ اگر ہم کو یہاں کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ہماری عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، وہ حفاظت کے ساتھ رہیں گے، نبی ان کے محافظ بن جائیں گے، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری طرف سے ان کو سب کچھ پہنچا دیا جائے گا. لیکن جو کربلا میں اصحاب امام حسین تھے وہ جانتے تھے کہ ایک بار اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے گھر کی ناموس، ہماری خواتین کوڑے بھی مارے جائیں گے، خاک پر بھی بٹھایا جائے گا، بچوں کو شہید بھی کر دیا جائے گا، تماچا بھی لگایا جائے گا، اسیر بھی بنا کر در بدر پھرایا جائے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا ہے. وہ امام حسین کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہے اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے رہے. اس کے بعد اگلا جو موازنہ ہے وہ یہ کہ بدر کے جو اصحاب تھے سب کے سب سیر تھے، سیراب تھے. پانی کی کمی ہوئی تو نبی نے علی کو بھیجا، علی نے پانی کی سبیل کی، پانی لایا گیا، سب سیراب ہوئے. لیکن امام حسین کے جو اصحاب تھے سب کے سب لب تشنا تھے، سب کے سب پیاسے تھے. بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ خود کربلا میں جب جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ سب کی پیاس کو میرے بابا نے بتلا دیا، میرے بابا کی پیاس کو کسی نے نہیں بتایا، تو پانی کا تقاضا کیا تاکہ زمانہ یہ تو جانے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. اور جب امام حسین نے علی اکبر کی زبان میں اپنی زبان دی تو علی اکبر نے تڑپ کر یہ جواب دیا تھا کہ بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے، مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی، تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ امام حسین کس قدر پیاسے ہیں. پھر آخری اگر میں بات کروں موازنے کے طور پر تو جب اگر اصحاب بدر میں سے کوئی مارا بھی گیا ہے، کسی کو شہید بھی کیا گیا ہے، تو خود امیر المؤمنین نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، بڑے احترام کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا ہے. لیکن جب کربلا میں ہم نظر کرتے ہیں اصحاب امام حسین کی طرف تو اصحاب امام حسین کو نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تھا،
یا یوں کہہ دوں کہ سید سجاد موجود تھے لیکن اس قدر ان کو مجبور کر دیا گیا تھا اسیر بنا کر، قیدی بنا کر، کہ امام وقت ہوتے ہوئے بھی ایک امام کا لاشا، ان کے اصحاب کا لاشا 3 دن تک تبتیرے پر پڑا رہا. نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تھا، نہ ان کے لاشے کو کوئی احترام سے دفن کرنے والا نہ تھا. صرف یہ بلکہ بے احترامی کی گئی، اس کی بے احترامی کی گئی، پامال کیا گیا، پامال لاشے کیا گیا، سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. جی بالکل مرحبا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ان انصار پر کی رہتی دنیا تک. جب امام حسین علیہ السلام پر سلام بھیجا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے انصاروں پر بھی سلام بھیجا جائے گا. اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ سلام بھیج رہا ہے، حجت خدا سلام بھیج رہی ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ، یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تو امام کا قول کبھی بھی جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں ہوتا، بغیر اس کو ثابت کیے جو ہے وہ امام اس بات کو نہیں کہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، کیا امام نے اسے پھر اسی وقت کسی طریقے سے ثابت بھی کیا؟ کن طریقوں سے امام نے اس بات کو ثابت کیا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ بے مثل و بے نظیر ہیں؟ ایک گناہگار انسان بھی اگر کوئی دعویٰ کرے نا تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کروں. بالکل. اگر ایک امام معصوم دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ کرنے کے بعد ان کا دلیل دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لہٰذا بطور دلیل امام حسین نے، اچھا یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے اصحاب جیسے ہیں ویسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، یہ جملہ امام حسین نے شب عاشور کہا ہے. جی. اور شب عاشور ہی اس جملے کے کہنے کے بعد امام نے اس کو ثابت کیا دلیل دے کر، اور وہ دلیل ایسے دی کہ نبی کریم نے اصحاب بدر سے یہ سختی سے کہا تھا کہ کسی کو بھی میدان چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس لیے کہ کسی کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، میں نصرت کا وعدہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اور ہر ایک کو یہ کہا گیا تھا کہ جہاں تم کو کھڑا کیا جا رہا ہے وہیں پہ تم کو کھڑے رہنا ہے، میدان چھوڑ کر کوئی نہیں جائے گا. جی. مگر امام حسین نے اب دلیل کے طور پر چراغ بجھایا، اور چراغ بجھانے کے بعد یہ کہا کہ بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے اس اندھیرے کا سہارا لے اور وہ چلا جائے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون گیا ہے. اور جو مقام تمہارا ہے وہ مقام رہے گا، وہ اس مقام کو بھی نہیں چھینا جائے گا. اگر چلے بھی جاتے ہو تو چونکہ شب عاشور تک تم میرے ساتھ رہے، لہٰذا تم کو تمہارا وہ مقام ملے گا. ہاں، یہ امام حسین نے دلیل کے طور پر اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا نا کہ میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہیں. مولا نے بتانا چاہا کہ دیکھو ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں ہٹنا، پھر بھی میدان سے ہٹ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ میدان چھوڑ کر، لیکن یہ جانے کو تیار نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ جانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے علمدار با وفا کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر مولا فرماتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، اللہ ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. سعید و زہیر اور مسلم ابن اوسجہ کے جو جملے ہیں وہ غالباً ایک جیسے ہیں کہ مولا اگر ہم کو مارا جائے، قتل کیا جائے، اور ایک بار نہیں 1000 بار قتل کیا جائے، بار بار زندہ کیا جائے، اور ہم سے پوچھا جائے کس کا ساتھ دو گے، تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ہم ناصر امام حسین بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے امام حسین نے دلیل دی تھی، بتایا تھا کہ دیکھو اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ واقعاً ایسے ہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ کہ شب عاشور جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بھیا ہاں آزما لیا ہے نا، جی، یہ جو آپ کے ناصر، یہ جو آپ کے صحابی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ چکی تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا، امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا گیا. وہ صحابیوں کے عالم کو دیکھ چکی تھی کہ کس طرح سے صحابیوں نے بے وفائی کی ہے نانا کے ساتھ، بابا کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ. لہٰذا اب وہ یہ حق رکھتی ہیں پوچھنے کا کہ امام حسین سے کہ بھیا آپ نے آزما تو لیا ہے نا. لہٰذا امام حسین نے یہ امتحان لیا، اور امتحان لے کر بتایا کہ دیکھو یہ میرے صحابی ایسے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی محبت یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اس کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائے، اس کو جلا دیا جائے، راکھ بنا کر اڑا دی جائے، اور پھر اس کو جمع کر کے اس کو پھر سے زندہ کیا جائے. تو یہ وہی ہیں کہ جو کہیں گے کہ لبیک یا حسین. مجھے وہ جملہ بھی بہت پسند آتا ہے تاریخ کے حوالے سے، جناب مسلم ابن عقیل کا، کہ جو کربلا تک بھی نہیں پہنچے، جی،
لیکن کربلا کے پہلے کربلا کے شہید ہوئے. شہیدوں میں شامل ہے جی. ان کا نام. جی. ان کی بھی بے مثال جو تعریف کی جائے وہ بے مثال ہے. وہ ایسے کہ دارالامارہ پہ تنہا کھڑے ہیں, اکیلے کھڑے ہیں, دشمن ساتھ میں ہے, اور چھریاں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں, اور باقاعدہ ان کے لیے سولی تیار کر دی گئی ہے, اور ایسے موقع پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو حاکم بیٹھا ہے ان کو امیر کہہ کے سلام کرو. امیر بس میرا حسین ہے. تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے ایسے عالم میں یہ جواب دیا ہے کہ میں کسی غیر کو امیر نہیں کہہ سکتا, میرے لیے امیر صرف میرا امام حسین ہے. اب اگر کوئی ایسا ہے تو کیا امام حسین اس کے لیے یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ جیسے میرے صحابی ہیں ویسے کسی کے صحابی نہیں ہیں؟ اور دلیل کے ساتھ امام حسین نے کربلا میں ہی یہ ثابت کیا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. بے شک, بالکل. جو خوبیاں امام حسین علیہ السلام کے انصار میں ہمیں ملتی ہیں وہ مجھے لگتا ہے بے شمار ہیں. ہم ان چند ایپیسوڈز میں اسے جو ہے وہ درک کر ہی نہیں سکتے. ہمارا ذہن جہاں تک پرواز کر سکتا ہے وہاں تک تو ہم درک کر بھی سکتے ہیں, لیکن کتنی ایسی خوبیاں ہیں جو صرف امام عالی مقام کو پتہ ہوں گی, جس کے بنا پر امام نے یہ ارشاد فرمایا. میرا سوال خیر آپ سے یہ ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجنا یا ان کے انصاروں کی تعریف کرنا, ان پر سلام بھیجنا, یہ تو حق نہیں ہو سکتا اس قربانی کا جو عظیم قربانی امام نے دی. اگر ان تمام خصوصیات میں سے, خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کی میں بات کروں کہ ساری درک اپنے اندر کر پانا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اگر کسی ایک خوبی پر ہم کام کرنا چاہیں کہ اس میں سے کوئی ایک خوبی ہمارے اندر آ جائے, تو آپ کے اعتبار سے وہ کون سی خوبی ہوگی؟ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ ابھی جی آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کل آپ مار دی جائیں گی, آپ کو کل مار دیا جائے گا, اور ایسے نہیں بڑی بے دردی سے مارا جائے گا, جی, اور آپ کو مار دینے کے بعد آپ کا گھر اجاڑ دیا جائے گا, آپ کے بچوں کو تماچے لگائے جائیں گے, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آج کا دن اور آج کی جو آنے والی رات ہے وہ آپ کی کیسے گزرے گی؟ بے چینی میں, بے قراری میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش, یہ کچھ ایسے انتظامات کرنے کی کوشش کہ کسی طرح سے وہ حادثہ ٹل جائے, یہ نہ ہونے پائے. کوئی بھی انسان جس کو یہ بتا دیا جائے کہ کل آپ کو مار دیا جائے گا, پامال کر دیا جائے گا, آپ کے گھر کو اجاڑ دیا جائے گا, آپ کے بچوں کو دربدر کر دیا جائے گا, آپ کے گھر کی ناموس کی چادریں لے لی جائے گی, نامحرموں کے مجمع میں لے جایا جائے گا, وہ کوئی بھی انسان اطمینان سے پھر وہ دن نہیں گزار پائے گا. بالکل. ہاں, ہم کربلا میں دیکھیں کہ وہ اطمینان سے نہیں مسکراتے ہوئے تھے, چمکدار چہرے کے ساتھ تھے, اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ قربانی, یہ میرا مار دیا جانا, یہ میرے بچوں کا دربدر ہو جانا, میری عورتوں کے سروں سے چادر لے لینا, اصل میں یہی ہماری آخرت کی کامیابی ہے. بالکل. اور وہ مسکرا رہے تھے, ان کے لبوں پر ہنسی تھی. شب عاشور اصحاب امام حسین مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں. روز عاشور بریر ابن خزیر جب ہنس رہے تھے, ان کا چہرہ چمک رہا تھا, تو لوگوں نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد مار دیے جاؤ گے, تھوڑی دیر کے بعد تمہارے لاشیں کو پامال کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا جانتا ہوں. کہا اگر جانتے ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد مار دیے جاؤ گے, پھر کیسے مسکرا سکتے ہو, پھر کیسے ہنس سکتے ہو؟ تو جناب بریر ابن خزیر نے جواب دیا, میں کیا کروں, وہ کل رات میرے مولا نے مجھے میرا مقام دکھایا ہے, اور جب سے میں نے اپنا مقام, میری منزلت کو دیکھ لیا ہے, تب سے میں چاہ کر بھی اپنے چہرے کی یہ چمک کو نہیں ہٹا پا رہا ہوں, میں چاہ کر بھی اپنے لبوں کی مسکراہٹ کو دور نہیں کر پا رہا ہوں. اگر یہ ایک خوبی ہم دیکھیں کربلا والوں کی کہ وہ اتنے بڑی مشکلات میں بھی امام حسین کی ذات پر یقین رکھ کر مسکرا رہے تھے, تو پھر ان کے موازنے میں ہماری دنیاوی مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہے, کتنی چھوٹی سی ہیں. بیمار ہو جاتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں, ہاں تھوڑا سا مقروض ہو جاتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں, کسی نے طنز کر دیا تو شکوہ کرتے ہیں. ہم امام حسین کو دیکھیں کیسے کیسے تانے دیے گئے ہیں کربلا کی سرزمین پر, صحابیوں کو کیسے کیسے طنز کیا گیا ہے کربلا کی سرزمین پر, لیکن مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ عشق امام حسین کی دولت جو میرے پاس ہے نا, اس دولت پر جب میں اس کی وجہ سے مار دیا جاؤں گا تو یہی میری کامیابی ہے. بالکل. اور اگر آج کے دور میں عزادار یہ سمجھ لیں کہ عشق امام حسین اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت اس دولت کو کم نہیں کر سکتی ہے.
ہاں لہٰذا اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان کسی بھی مصیبت میں پریشان نہیں ہوگا، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا رہے گا، اس کا چہرہ چمکتا ہوا رہے گا۔ دوسری چیز ہم دیکھیں کہ بقیہ جو اصحاب تھے جب وہ جنگ کر رہے تھے جی ان کو معلوم تھا کہ جو مخالف لشکر ہے وہ مشرک ہے، ہم مشرکین سے لڑ رہے ہیں، جی لیکن اصحاب امام حسین جو جنگ کر رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ مسلمان ہیں، بالکل یہ مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے، لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا کربلا کی سرزمین پر، اللہ اکبر، اور نعرے رسالت وہاں بھی لگ رہے وہاں پہ بھی لگ رہے تھے۔ امام حسین کے دل میں سب سے بڑا درد اسی بات کا تھا کہ میں سجدہ گزاروں کے مقابل میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے مقابل میں کھڑا ہوں۔ بقیہ صحابی مشرکین کھلے ہوئے مشرک تھے، جی ان کے مقابل میں کھڑے تھے، جی لیکن یہاں امام حسین کے صحابی مسلمانوں کے نمازیوں کے مقابل میں کھڑے تھے۔ یہ ہم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر بار نمازوں سے دھوکہ نہ کھانا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہر بار کسی کے لباس کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا، پہچاننا کہ اس لباس اس میں کا کوئی کردار باطل تو نہیں چھپا ہوا ہے، جی حق کو جاننے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ ہر نمازی حق والا نہیں ہے، یہ کربلا سے ثابت ہوا ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، جی کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عقیدے بگاڑ دیے جائیں، جی اور عقیدے کو جو بگاڑنے والے لوگ آ رہے ہیں وہ اسی ہمارے ہی دین کے درمیان لباس میں سے، آ رہے ہیں، جی دین کے لباس میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا اصحاب امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے، ایک یہ کہ دشواریوں میں پریشانیوں میں پریشان نہ ہونا، حسین تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے عقیدے کو کسی ایسے اسلام کے لباس والے کے ساتھ خراب نہ کرنا، اس کو یہ دیکھنا کہ یہ اسلام کے لباس میں ہے تو بس ان کا عقیدہ دیکھ لیا ختم ہو گیا، نہیں، یہ دیکھنا کہ یہ جو اسلام کا لباس ہے کس کی طرف بول رہا ہے، بالکل، حق کی طرف یا باطل کی طرف، یہ پیغام ہے۔ یعنی ایک لفظ میں اگر ہم کہیں تو امام حسین علیہ السلام کے انصار کی جو بصیرت تھی، جو ان کی دور اندیشی اور حقیقت کو دیکھنے والی نظر تھی، بس اسی کو اگر ہم اپنے اندر بھی لے آئیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں، کچھ حد تک کامیابی کے قریب ہو ہی جائیں گے۔ خیر، ہم نے ابھی بات جنگ کے اعتبار سے کی تھی کہ کربلا کے میدان میں جنگ کا میدان تھا، تو جنگ کے موازنے اگر ہم کریں رسول اللہ کے صحابیوں میں اور دیگر انصار میں، دوسری بات یہ کی جا سکتی ہے کہ جنگ کے کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں، کچھ رولز بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم جنگ کے رولز کے اعتبار سے دیکھیں کہ رسول اللہ اور دیگر معصومین کے صحابی اور امام حسین علیہ السلام کے انصار، ان میں اگر ایک کمپیریزن جنگ کے قوانین کو لے کر کیا جائے تو وہ کیا ہوگا، کیا فرق نظر آئے گا؟ جنگ کے قوانین کے اعتبار سے گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں صرف 2 پہلوؤں پہ یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گی۔ ایک یہ کہ عرب میں جنگ کا قانون یہ تھا کہ کسی بچے پہ وار نہیں ہوتا تھا، ٹھیک جی، آپ جا کے کربلا سے پہلے کی کوئی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی جنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی جنگ میں کسی بچے پہ وار نہیں ہوا ہے، کسی کمسن پر وار نہیں ہوا ہے، لیکن کربلا کی سرزمین پر اصحاب امام حسین یا ناصر امام حسین میں کمسن بچے شامل ہیں، بالکل، چھوٹے چھوٹے سے بچے شامل ہیں، اونو محمد شامل ہیں، خود علی اصغر شامل ہیں۔ جی، ٹھیک ہے علی اصغر نے جنگ نہیں کی ہے، لیکن اونو محمد نے جنگ کی ہے۔ یہ ایسے کمسن بچے ہیں کہ جن کے پاس زرہ بھی نہیں تھی، ہر ایک لڑنے والا جنگجو جو ہے وہ زرہ پہن کے جاتا ہے، اونو محمد نے زرہ نہیں پہنی ہے، جناب قاسم نے زرہ نہیں پہنی ہے، بنا زرہ کے یہ بچے لڑتے رہے اور یہ اصحاب امام حسین بنے۔ یعنی قوانین جنگ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کربلا کی سرزمین پر، جس کی وجہ سے اصحاب امام حسین کو اس قدر برتری حاصل ہے۔ اور یعنی رولز کے ساتھ لڑنے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ سامنے والے کے لیے کچھ سیفٹی ہوتی ہے، کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے انصار کے ساتھ تو یہ بھی مظلوم، بالکل قوانین کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کربلا کی جنگ سے پہلے جتنی بھی جنگ آپ دیکھ لیں، کسی جنگ کے بعد آپ کو نہیں ملے گا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کی ناموس پر حملہ ہوا ہے، ان کے گھر جلا دیے گئے، ان کے اسباب کو لوٹ لیا گیا، ایسا کسی جنگ میں نہیں ہوا ہے سوائے کربلا کی سرزمین پر۔ یہ قانون تھا عرب کا کہ عرب میں جب جنگ ہوگی تو کسی خاتون پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی کے گھر نہیں جلایا جائے گا، کسی کے گھر کے سامان کو نہیں لوٹا جائے گا، لیکن کربلا کی سرزمین پر اصحاب امام حسین نے یہ امتحان بھی دیا ہے۔ اور اسی لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شام غریبہ خیام جل رہے تھے اور خواتین کی چیخیں بلند ہوئی ہیں تو پھر مقتل میں لاشیں تڑپے ہیں،
کروٹیں بدلی ہے لاشوں نے, خود ابوالفضل نے کروٹیں بدلی ہے, اور کروٹیں بدلتے رہے, حلقے بریدہ سے آواز آتی رہی کہ موت نے مجبور کر دیا ہے, وگرنہ میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی کہ کوئی حملہ کرتا, کس کی مجال تھی کہ کوئی علی کی بیٹی کے سر سے چادر کو چھین لیتا. کوئی ایک ایسا قانون نہیں تھا جنگ کا جس کو کربلا کی سرزمین پر رعایت کے ساتھ وہاں اس کی رعایت کی گئی ہو. اسی وجہ سے امام حسین کے اصحاب کی جو برتری ہے وہ بالکل جدا ہے, بالکل الگ ہے. بالکل بالکل, اور یہ بات ثابت ہے. خیر میں بس اپنی اس گفتگو کو جو ہم نے پچھلے 4 ایپیسوڈز میں کی ہے, اس کو ایک اختتام, ایک نچوڑ, ایک خلاصہ اگر ہم دینا چاہیں تو وہی بات کہ صرف گریہ کرنے کے لیے تو ذات امام حسین اور اتنی اہم قربانی نہیں ہوئی ہے. بات تو تب بنے جب ہمارا کردار حسینی بنے. آج کے دور میں جب ہم ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ عقیدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے ہمارے ہی درمیان سے جو ہے ہمارے عقیدوں کو بدلنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر دوسرے دن کوئی نیا فتنہ ہے. اگر ہم انصار امام حسین علیہ السلام کی کوئی ایک خصوصیت اپنے اندر لینا چاہیں جو آج کے اس دور میں ہماری ڈھال بن جائے, ہمارے لیے زرہ کا کام کرے, تو وہ کیا ہوگی آپ کے حساب سے؟ بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو ابھی بھی باقی رہ گئی بحث میں, گفتگو میں. بالکل, میں نے وہی کہا. آپ کے سوال کے اعتبار سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کربلا کے صحابیوں کے پہلے کے جو صحابی آپ دیکھیں گی, ان کی خوبی یہ تھی کہ اگر نبی کے صحابی ہیں تو کئی سال نبی کے ساتھ رہے, اٹھے بیٹھے, معجزات دیکھے, نزول دیکھا, جنگ دیکھی, ان کی کرامات دیکھی, سب کچھ دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ایمان لائے. اور پھر ایمان بھی ایسا کہ کبھی ڈگمگائے, کبھی گرے, کبھی منافق بنے, کبھی چھوڑ کر چلے گئے. ایسا ہی ہے. اور ان تمام باتوں کی دلیلیں قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے. ایک عرصے تک نبی کو دیکھ کر, ان کو پہچانتے ہوئے, ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ایمان لے کے آئے, لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے. جی, میں اپنی جان قربان کر دوں کربلا کے صحابیوں پر. چند دن پہلے جو ایمان لے کر آئے, بالکل ابھی 18 دن پہلے ایمان لے کر آئے, ابھی راستے میں ملے اور ایمان لے کر آئے. لیکن ایمان کی بلندی یہ ہے کہ جب تک جان نہیں دے دی, مشکلوں کے باوجود بھی, جب تک جان قربان نہیں کر دی, تب تک کربلا کی سرزمین سے ہٹے نہیں ہے. ثابت قدم, کوئی میدان سے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا, کوئی حسین کو تنہا چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا. اور جناب زہیر کے بارے میں اگر میں کہوں تو ابھی راستے میں ملے ہیں نا, بالکل ابھی. جی ہاں, وہ کسی اور قبیلے سے محبت رکھتے تھے, لیکن ایک بار اگر امام حسین کے عاشق بنے تو پھر کیسے کہ امام حسین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت زہیر تیر کو اپنے بدن پہ روکتے چلے جا رہے ہیں. کوئی روک سکے گا؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بار بار ایک جملہ کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کہ کاش ہم ہوتے کربلا میں تو ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا. ہم اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو پھر ہم نے یہ کام ویسے ہی کیا ہوتا جیسے صحابہ نے کیا. آیا ہم کر سکتے ہیں؟ تیر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہم ہٹے نہیں, ایسا ممکن ہے؟ ہم ہٹ جائیں گے. لیکن کربلا والے جو تھے وہ ثابت قدم تھے. اگر چند دن پہلے بھی ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ ثابت قدم ہے. آج کے دور میں جب ہمارے اور آپ کے امام غیب میں ہیں, ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام اصحاب امام کا یہ ہے کہ ثابت قدم رہیں. اگر ثابت قدمی نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, ہاں اس کی بات سنی تو یہ صحیح لگ رہی ہے, اس کی بات سنی تو خود اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے, خود اپنی کوئی ثابت قدمی نہیں ہے. اگر اپنے پاس کوئی محکم دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس ثابت قدمی نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں, امام حسین کے ہمیشہ امام حسین کے ناصروں سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں, ان سے درس حاصل کرتے رہیں, اور جیسے وہ ثابت قدم رہے, استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, انشاءاللہ آنے والے حسین کا ساتھ ہم بھی اسی طرح دے سکیں اور ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ظہور بھی دیکھیں, ان کے ناصر بھی بنیں. الہی آمین. اور یہ ثابت قدمی مجھے لگتا ہے خواہر یہ صرف تبھی آتی ہے جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے. بے شک. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ آپ حق کے ساتھ ہیں تب تک انسان کے قدم ڈگمگاتے رہتے ہیں. اور اسی لیے یہ ایک اہم فریضہ ہمارا اور آپ کا, ہمارے ناظرین کا یہ بنتا ہے کہ ہم حق کو ہمیشہ تلاش کرتے رہیں. جہاں رسول نے بتایا ہے ہمیں
کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، جہاں قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے جنہیں حق بتایا گیا ہے. جب ہم تلاش کر لیں گے، ان کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیں گے، تو پھر ثابت قدمی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے، اور ہماری اور آپ کی اس گفتگو میں اللہ ایسی تاثیر دے کہ جس مقصد کے ساتھ اس پروگرام کو ہم نے کیا ہے اس میں اللہ ہمیں کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. عزیزان گرامی، بے مثل و بے نظیر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، یہ ہماری چھوٹی سی گفتگو جو 4 ایپیسوڈز میں مکمل ہوئی، کمپلیٹ ہوئی، اور یوں کہنا کہ کمپلیٹ ہوئی مجھے لگتا ہے ناانصافی ہوگی کردار انصاران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنی بیش بہا خوبیاں ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ جیسے لوگ تو درک کر ہی نہیں سکتے. امام کا کلام اپنے آپ میں کوئی معمولی کلام نہیں ہوتا ہمارے اور آپ کی طرح، بلکہ اپنے آپ میں بہت سے دلائل اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں جب امام اسے ارشاد فرماتے ہیں. اور یہی ہم نے کوشش کی کہ ثابت کریں امام حسین علیہ السلام کے وہ انصار جو کربلا کے میدان میں موجود تھے وہ کس طریقے سے دیگر معصومین کے صحابیوں سے افضل تھے، افضل ہیں، اور آنے والی وقت تک انشاءاللہ ان پر سلام بھیجا جاتا رہے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی موضوع لے کر اور کوئی پیغام لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں بھی رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. فی امان اللہ.